ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منکرون. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے اس مجلس میں ہم روزانہ تراویح کی نماز کے بعد جمع ہوتے ہیں، قرآن مجید کی کچھ آیتیں سامنے رکھ کر کے ان میں غور و تدبر کرتے ہیں تاکہ ان کے معانی سے اپنے دلوں کو مزین کریں اور ان سے ملنے والی عبرتوں اور نصیحتوں سے اپنے اعمال اور کردار کی اصلاح کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کے بیان کا سلسلہ چل رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نکل چکے ہیں، بادشاہ نے ان کو اپنا قریبی بنا لیا ہے اور ان کے کہنے پر بادشاہ نے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا ہے۔ پرانا دور کیونکہ اس میں اکانومی کا زیادہ تر ڈیپینڈنس ایگریکلچر پہ تھا، تو اناج کی بہت اہمیت تھی، یعنی بعد کے ادوار میں حالات تبدیل ہو گئے، ورنہ پرانے ادوار میں سب سے قیمتی جو چیز مانی جاتی تھی اور جس پر ملکوں کی اکانومی ڈیپینڈ کرتی تھی، یعنی آج سے 200-300 سال پہلے، وہ کیا تھا؟ ایگریکلچر، کھیتی باڑی۔ یعنی ہندوستان کی ترقی کے جو کہا جاتا کہ ہندوستان جو ہے وہ سونے کی چڑیا ہے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ یہاں پر کھیتی باڑی کے لیے جو مناسب زمینیں اور مناسب یہاں کے حالات تھے، مناسب یہاں کا موسم تھا، اس وجہ سے کیونکہ جب اکانومی جو ہے وہ کھیتی باڑی پہ ڈیپینڈ کرتی تھی تو ملک ترقی کرتا تھا۔ تو جو وزیر خزانہ ہوتا تھا اس کا بڑا کام کیا ہوتا تھا؟ ملک کے جو ایگریکلچر ہے، جو اناج پیدا ہو رہا ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیونکہ یہ بتایا تھا کہ یہ صورتحال پیش آنے والی ہے، تو ان کو خاص طور پہ کھیتی باڑی سے ہونے والے اناج اور ان کی حفاظت، ان کے رکھ رکھاؤ اور پھر ان کی تقسیم کے لیے کیا ضوابط بنانا ہے، یہ ساری ذمہ داریاں یوسف علیہ السلام کو دے دی گئیں۔ اب بیچ کا جو واقعہ ہے وہ قرآن مجید ذکر نہیں کرتا، یعنی 7 سال تو ایسے گزر گئے کہ خوب کھیتی باڑی ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے سارا جو اناج پیدا ہو رہا تھا اس کھیتی باڑی سے اس کو پریزرو کیا، اس کو گوداموں میں جمع کیا، اور جب 7 سال کا یہ عرصہ گزر گیا تو قحط سالی کا دور شروع ہوا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے بہت حسن تدبیر کے ساتھ مصر کی جو غلہ تھا، جو اناج تھا، اس کی بہت حفاظت کی تھی۔ تو اگلے 7 سالوں کے لیے نہ صرف یہ کہ ان کے پاس سرپلس تھا مصر کے لیے، یعنی مصر کی جو غذائی ضرورتیں تھیں وہ تو پوری کر رہے تھے، لیکن اتنا سرپلس جمع کر لیا تھا کہ یہ جو قحط اس کا اثر دوسرے ملکوں میں پہنچا تو دوسرے ملک کے لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ مصر ایک ایسا ملک ہے جہاں کے بادشاہ کے پاس، وزیر کے پاس ایکسٹرا اناج موجود ہے اور وہ اس اناج کو بیچ رہا ہے، بانٹ رہا ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا، اور یہ ظاہر سی بات ہے مصر فلسطین سے لگا ہوا علاقہ تھا، ہے نا، مصر، اور یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے یعقوب، وہ کہاں گئے تھے؟ فلسطین گئے تھے نا، شام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق کو کہاں بسایا تھا؟ شام میں بسایا تھا، پھر حضرت اسحاق سے یعقوب ہوئے، تو اصل جو ان کا ملک تھا وہ کیا تھا؟ فلسطین تھا، شام تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ ایک سوال ذہن میں اکثر یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ بھائی حضرت یعقوب کی جو اولاد تھی بنی اسرائیل، وہ تو اصلاً شام کی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی کیونکہ حضرت یعقوب کو، حضرت اسحاق کو حضرت ابراہیم نے شام میں بسایا تھا۔ بھائی بیت المقدس کی تعمیر کہاں کی گئی تھی جو حضرت اسحاق نے کی؟ فلسطین میں نا۔ تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل فلسطین میں ہوتی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے، تو وہ کہاں تھے؟ وہ بنی اسرائیل مصر میں تھے نا۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے؟ تو کب پہنچے تھے بنی اسرائیل مصر میں؟ یہی حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں، ہاں، جب وہ بادشاہ بن گئے تو بنی اسرائیل کو وہاں بلا لیا۔ تو اصلاً تو یعقوب علیہ السلام شام کے، فلسطین کے رہنے والے تھے، لیکن جب مصر میں قحط آیا تو ظاہر سی بات ہے قحط کوئی سرحد دیکھ کے تو نہیں آتا ہے، تو وہ قحط پہنچا، اس کا اثر فلسطین تک بھی پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے گھر والے بھی اس سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے جب یہ سنا کہ بھئی مصر کا بادشاہ اناج بیچ رہا ہے سستے داموں میں اور بانٹ رہا ہے، تو وہ اب ظاہر بات ہے کہ ایک بڑا خاندان بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا بڑا ہو چکا تھا، یعنی حضرت یوسف کو چھوڑ دیں تو 11 بھائی ہیں،
پھر ان میں سے بہت بھائی بڑے ہیں، ان بھائیوں کے بچے ہیں، ان کے بچوں کے بچے ہیں، ان کی عمر ہو چکی ہے، یعنی 40 سال کا عرصہ تو ویسے ہی گزر چکا ہے. تو اس پوری عمر میں ظاہر سی بات ہے بہت بڑا خاندان ہو گیا ہے. قحط کے دور میں ان کی غذائی ضرورتیں پوری کرنا ایک بڑی ذمہ داری بن گئی ہے. تو اب جب 7 سال قحط کے گزر گئے، 7 سال جو ہے وہ پیداوار کے گزر گئے، خوشحالی کے گزر چکے، پھر 2-4 سال قحط کے بھی گزر گئے. اب جب یہ پتہ چلا ان کو کہ مصر میں ایک بادشاہ اس کے پاس ایکسٹرا اناج موجود ہے اور وہ بیچنے کے لیے بھی تیار ہے، تو سارے بھائی جو ہے وہ فلسطین سے نکل کر کے مصر پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. اب یہ جو پورا واقعہ ہے قرآن مجید اس کو بیان نہیں کر رہا، اسکپ کر دیا گیا کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ ہے. قرآن ڈائریکٹ بات یہاں سے شروع کر رہا ہے، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور یوسف نے ان کو پہچان لیا، حالانکہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا ہے نا. تو مظلوم کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے. ظالم ظلم کر کے بھول جاتا ہے، مظلوم ظلم سہ کر کے نہیں بھولتا. ظالم سے آپ پوچھیں تو اس کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ اس نے زندگی میں کن کن پر ظلم کیا ہے، پر مظلوم سے پوچھیں تو اس کو ہونے والا، اس پر ہونے والا ایک ایک ظلم اس کو یاد رہتا ہے. ہاں بھائی تو بھول گئے کہ انہوں نے یوسف کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا اور وہ یوسف کو سامنے دیکھ کر کے نہیں پہچان پائے. ظاہر سی بات ہے ان کو اندازہ بھی نہیں رہا ہوگا نا کہ ایک چھوٹا سا بچہ، جب حضرت یوسف کو دیکھا تو حضرت یوسف بہت بچے تھے، اب وہ جوان ہٹے کٹے تندرست توانا ہو چکے تھے. تو جس انسان کو بچپن میں دیکھا ہو جوانی اس میں اس کو پہچانا، بلکہ تقریباً سمجھیے 40 سال کی عمر کے ہو چکے تھے، وہ 30 سال گزر چکے تھے اس پورے واقعے کو، ہے نا. پورا اگر ہم حساب لگائیں تو یعنی 10 سال کی عمر میں اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا تو 10 سال وہ عزیز مصر کے گھر میں پروان چڑھے، پھر 10 سال جو ہے وہ 8-9 سال وہ جیل کے اندر رہے، پھر سے یہ 8-9 سال جو ہے وہ قحط سالی کے اور خوشحالی کے گزرے، تو تقریباً 30 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. تو 30 سال بعد ایک بچے کو کہولت کی عمر میں دیکھنا آسان نہیں ہوتا، اس کو پہچاننا. پھر ان کے تو کہیں ذہن و دماغ میں بھی نہیں رہا ہوگا نا بھائی، اگر یہ بھی رہا ہوگا کہ یوسف سروائیو کر لے گئے ہیں تو یہ تو نہیں رہا ہوگا کہ مصر کے بادشاہ بن گئے. اب یہ مصر کے بادشاہ ہیں، ایجپشین زبان بول رہے ہیں اور بالکل جو ہے وہ بادشاہی لباس میں ہیں، اور جو بھی اس دور میں جائز رہا ہوگا بھائی بادشاہ ریشم کا لباس پہن رہا ہے، سونے کا تاج پہن رہا ہے، تو اپنے چھوٹے سے بھائی کو جس کو بہت قسم پرسی کے عالم میں چھوڑ کر کے آ گئے تھے وہ بادشاہ بن گئے تو ان کے تصور میں بھی دور دور تک نہیں رہے گا. تو وہ تو یوسف کو نہیں پہچان سکے، پر یوسف علیہ السلام بچے ان کے ذہن میں ساری تصویریں تھیں تو وہ پہچان گئے. تو پھر اس کے بعد ان کے بھائی ان کے پاس آئے، ان کو خوب نوازا، ہاں اپنا دل کشادہ کیا. ہمارے سامنے تو ہمارے پر ظلم کرنے والا کوئی بندہ آ جائے، اب ان کے پاس اختیار بھی تھا، یہ ہر طرح سے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے. لیکن نبی کا دل بہت وسیع ہوتا ہے، مومن کا دل بہت وسیع ہوتا ہے، یعنی معاف تو انہوں نے یہیں پر کر دیا، بدلہ لینا چاہتے تو یہیں پر اچھا خاصا بدلہ لے سکتے تھے. پورے اختیارات ان کے پاس موجود تھے اور ان اختیارات کا صحیح غلط ہر طرح کا استعمال کر سکتے تھے نا. اس سے پہلے جب عزیز مصر کی بیوی نے چاہا تو ان کو جیل میں ڈال دیا، تو ان کے لیے کیا مشکل تھا، جیل میں ڈلواتے، پٹائی کرواتے، سولی پہ چڑھوا دیتے، کون ان سے پوچھنے والا تھا کہ یہ سب کیوں کر رہے ہو. ہاں تو ہم تو یعنی مظلوم جو ہے اس کو تو اللہ رب یعنی اس کو ہم اگر مظلوم ہو ہمارے سامنے ظالم آ جائیں تو ہم تو اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں لیں. یوسف علیہ السلام کا بڑا دل تھا، نہ صرف یہ کہ بھائیوں کو استقبال کیا، خوب ان کو نوازا. اللہ نے فرمایا فلما جہزہم بجہازہم، ان کو خوب سارا جو سامان چاہیے تھا، یعنی ایک تو ان کو اناج دیا اور اناج کے ساتھ جہاز اصل میں کہتے ہیں کسی سفر پہ جانے کے لیے جو سامان چاہیے ہوتا ہے اس کو، اسی سے جہیز بنائے. ہاں اس لیے بعض جو ہندو ایکٹیوسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہیز کا لفظ جو ہے وہ تو عربی ہے، وہ تو ہندی ہے ہی نہیں، ہمارے دھرم میں جہیز نہیں ہے. حالانکہ اسلام میں جہیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں. ہاں یہ دہیج جس کو بولتے ہیں وہ بھی جہیز ہی کا بدلا ہوا ایک معنی ہے. بلکہ آپ ہندو کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ان کے معبودوں میں آپ کو مل جائے گا کہ جہیز کے لین دین کا رواج رہا ہے. لیکن ابھی کسی طرح سے ہوا ہے کہ یہ لفظ جو ہے عربی کا جو اردو کا لفظ تھا، بہت سارے الفاظ الگ الگ زبانوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو جہاز کہتے ہیں ایسے اس سامان کو جو کسی کو سفر میں استعمال کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، راستے کا سامان. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ان کو بیچا وہ تو اپنی جگہ پر، اس کے علاوہ بھی کہ راستے میں تمہاری ضرورت پڑے گی وہ بھی ان کو فراہم کر دیا. یہ ان کی کشادہ دلی تھی. ہاں اچھا، اور ڈائریکٹ ان سے بات کرنے، لین دین کا جو بھی معاملہ ہے خود طے کرنے. تو اس سے پتہ چلا کہ جو اچھا عہدے دار کون ہوتا ہے، جو سارے معاملات اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے خود ڈیل کرے.
یعنی اچھا عہدے دار کون ہوتا ہے؟ وہ نہیں کہ نوکروں کے حوالے کر دیا اور جو ہے وہ ماتحتوں کے حوالے کر دیا اور خود اپنی ٹھاٹ بات سے زندگی گزار رہے. نہیں، وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ساری چیزیں دیکھتے تھے، اپنی آنکھوں کے ہاتھوں اپنے نظروں کے سامنے ساری ڈیلنگ ہوتے دیکھتے تھے، کیا جا رہا ہے، کتنا جا رہا ہے، کون کس کو کتنا دیا جا رہا ہے، کہاں کہاں کے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں لینے کے لیے اناج. وہ سارا سب کچھ خود ڈیل کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا میں حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، علم والا بھی ہوں. تو بہت سارے جو اداروں کے معاملات خراب ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سربراہ جو ہے وہ اپنی مستیوں میں لگا رہتا ہے اور نیچے جو نوکرشاہ ہوتے ہیں وہ اپنا کرپشن کرتے رہتے ہیں. اچھا عہدے دار وہ ہے جو چیزوں کو نوکرشاہوں کے حوالے نہیں کرے، خود ڈیل کرے، چیزوں پر اس کی نظر ہو، گہری نظر ہو، پوری لاٹھی اپنے ہاتھ کے اندر رکھ کے باریکی سے ہر چیز کا معائنہ کرے. ورنہ ان کا عہدہ بہت بلند تھا، 2-4-10 لوگ اگر آئے ہیں کچھ خریدنے کے لیے تو یہ ان کا کام تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ جا کر کے ان سے ڈیل کریں، پر وہ چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھ رہے تھے تاکہ کہیں سے کوئی کرپشن نہیں ہونے پائے. اوپر کا جو عہدے دار ہوتا ہے وہ کمزور پڑتا ہے تو نیچے کے لوگ کرپٹ ہو جاتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پکڑ ایسی تھی کہ نیچے کے لوگوں کو کرپشن کا موقع نہیں ملا. جب ساری ڈیلنگ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو نیچے کے لوگوں کے پاس کرپشن کا موقع نہیں تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا بادشاہ یا اچھا عہدے دار وہ ہے جو چیزوں پر اپنی نظر رکھے، ماتحتوں کو آزاد نہ چھوڑ دے. بہرحال تو ان کو خوب مال سے بھی نوازا، اور مال سے نوازنے کے ساتھ ساتھ ان کو راستے کا سامان بھی دے دیا اور کہا ایتونی بأخ لکم من ابیکم، جو تمہاری باپ کی طرف سے ایک بھائی تمہارا اور ہے اس کو بھی لے کر کے آؤ. یہ قرآن مجید اس کی ڈیٹیل نہیں بیان کر رہا ہے، لیکن بات چیت ہوئی ہوگی کتنے لوگ ہیں بھائی تمہارے گھر میں؟ اچھا 11 بھائی ہیں لیکن تم تو 10 ہی لوگ آئے ہو، ایک بھائی کہاں ہے؟ ابا کا بہت چہتا ہے، ابا اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے، فی الحال تو تم کو ہم دے رہے ہیں اس کے حصے کا اناج، لیکن اگلی مرتبہ اگر اس کو ساتھ میں نہیں لاؤ گے تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ تمہاری سٹوری صحیح ہے؟ اگلی مرتبہ اس کو ساتھ میں لے کر کے آنا. ہاں بِأَخٍ لَكُمْ، اخن کا یعنی یہ ظاہر کیا، نکرہ ہے، نکرہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ظاہر کیا کہ مجھے پتا تو نہیں ہے کہ تمہارا کون سا بھائی ہے، لیکن تم نے بتایا تو اس بھائی کو تم لے کر کے آنا. من ابیکم، تمہارے باپ کی طرف سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کا سے جو 2 بچے تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ ماں جائی نہیں تھے، صرف باپ جائی تھے، باپ کی طرف سے بھائی تھے. تو کہا کہ اگر لے کر کے آؤ گے، اللہ ترونی انی او فی الکیلا وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں نے پورا تم کو جتنا تمہاری ضرورت تھی مکمل تم کو دیا ہے. ہاں، اور میں بہترین میزبانی کرنے والا ہوں. منزلین نزولہ کا مطلب ہوتا ہے میزبانی، مہمان نوازی. تو کہا دیکھو میری بات پہ بھروسہ کرو، میں نے تو تم کو جتنا تم کو چاہیے تھا پورا تم کو اناج تمہاری ضرورت بھر کا جتنا تم نے مانگا تم کو دیا، اور تمہاری مہمان نوازی بھی کی. تو میں کوئی کرپٹ انسان نہیں ہوں، میری نیت کوئی غلط نہیں ہے. لیکن اصول ہے بھائی، تم بول رہے ہو کہ تمہارا ایک بھائی اور ہے، اس مرتبہ اس کے حصے کا اناج لے کے جا رہے ہو، اگلی مرتبہ اس کے حصے کا اناج نہیں ملے گا. ہاں، اور کہا کہ میں بہترین میزبان ہوں. تو انبیاء ہر دور میں بہترین میزبان رہے. میزبانی کرنا ایمان والے بندے کی کمالات اور خصوصیات میں سے ایک کمال ہے. اللہ کے نبی صاحب نے بلکہ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی اچھے سے میزبانی کرے. ایون مسلمان اگر بہت تکلیف کی حالت میں بھی ہوتا ہے نا تو اپنے میزبان کی رکھ رکھاؤ میں، خاطرداری میں کوئی کمی نہیں کرتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، جب فرشتے مہمان بن کر کے آئے تو کیا ہوا؟ بچڑا ہی ذبح کر دیا ان کی ضیافت میں. حالانکہ یہ فرشتے اجنبی تھے. عام طور پہ حدیثوں میں جو ضیف کا لفظ آتا ہے نا وہ رشتہ دار مہمانوں کے لیے نہیں آتا ہے. پرانے زمانے میں جو ضیف ہوتے تھے وہ مسافر ہوتے تھے، ہے نا. الگ الگ علاقوں میں لوگ سفر کر کے پہنچ جاتے تھے کہ کوئی قافلہ شام کے لیے گزرا ہے تو راستے میں کوئی گاؤں ملا تو وہاں پہنچ گیا. یہ جو حدیث قرآن کے اندر آتا ہے نا کہ مسافر کو زکوٰۃ کا پیسہ آپ دے سکتے ہیں، تو یہ مسافر ہی ہوتے تھے جو ضیف ہوتے تھے. بڑے بڑے قافلے ریگستانوں میں نکلتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے آدمی اپنے گھر میں کروڑ پتی ہو لیکن راستے میں تو وہ غریب ہو جاتا ہے. اگر راستے میں لوگ اس کی میزبانی نہ کریں، اس کو کھلائے پلائے نہ اور اس کو راستے کا سامان نہ دے تو وہ تو مر جائے گا. ٹرینوں کا اور جہازوں کا تو سفر ہوتا نہیں تھا، لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے. اونٹ کے لیے چارہ پانی اور اپنے لیے کھانا، یہ سب ضرورت جو ہوتی تھی وہ راستے کے لوگوں کی مدد سے ہی پوری ہوتی تھی. اور حدیثوں میں انہی کو ضیف کہا جاتا ہے کہ یہ مہمان ہے تو ان کی میزبانی اچھے سے کرو. اور انبیاء بھی جو ہے وہ میزبانی میں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب فرشتے آئے تھے تو فرشتے پہچان ہی نہیں رہتے نا، ان کو پہچان تھوڑی تھی، کوئی رشتہ داری تھوڑی تھی ان کے ساتھ میں. لیکن ایک اجنبی میرے گھر پہ آیا ہے تو وہ میرا مہمان ہے، مجھے اس کی ضیافت کرنی ہے. انبیاء ضیافت کرنے میں بھی آگے آگے رہا کرتے تھے.
اللہ کے نبی کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ضیافت کے متعلق آتی ہیں. اللہ کے نبی کے صحابی کے بارے میں بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک مہمان کو گھر میں لے کر کے آئے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو ان کو کھانا دے کر کے اور چراغ بجھوا دیا اور اپنا ہاتھ ہلاتے رہے تاکہ مہمان کو پتہ نہ چلے کہ میں نہیں کھا رہا ہوں. تو اپنی قربانی دے کر کے وہ یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، قربانی دے کر کے اپنے مہمانوں کی میزبانی کرتے تھے. ہمارے یہاں تو کسی گھر پہ مہمان آ جائے تو لوگوں کی جو ہے نا ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے، بلکہ عورتوں کے یہاں سگی ان کی نندے آ جائیں، ساس آ جائیں تو ان کو بھاری پڑنا لگتا ہے. اور اللہ دیکھیے کہ اجنبی لوگوں کی ضیافت ایسے کرتے تھے کہ خود کا پیٹ کا کھانا کاٹ کر کے دیتے تھے اپنے مہمانوں کو کہ مہمان لوگ کھا لیں. ہاں تو میزبانی وغیرہ کرو بھائی، دوستوں کو بلایا کرو. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا أَكَا، کہ اگر نہیں لے کر کے آؤ گے تو پھر تم کو کچھ نہیں ملے گا ہمارے یہاں سے. یعنی لالچ بھی دی اور خوف بھی دلایا. تربیت یعنی تربیت کے دونوں طریقے ہوتے ہیں، لالچ بھی دی جائے اور خوف بھی دلایا جائے. بہرحال تو اب انہوں نے کہا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ إِنَّا لَفَاعِلُونَ، کہ اس کے ابا کو ہم ضرور جو ہے نا وہ منع کر کے رہیں گے. ہاں اچھا دیکھیے اس کے ابا، ہاں یہ نہیں کہا کہ ہمارے ابا، کیا کہا اس کے ابا. تو یعنی جو ایک باپ سے جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت بھی ان کے دل میں نہیں رہ چکی تھی. اور ایک جو جیلسی وہ محسوس کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، اب وہ بنیامین کے لیے محسوس کرتے تھے. تو یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے ابا کو ہم منائیں گے، کیا کریں اس کے ابا کو ہم کسی نہ کسی طرح اپنے مکر و فریب سے اس کو سنبھال لیں گے، منا لیں گے. اِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہمیں ضرور بضرور کر لیں گے. ایک مرتبہ کا تجربہ تھا نا کہ کر لے گئے تھے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں تجربہ تھا کہ بہکا لے گئے، تو کہا جب یوسف کے ٹائم پہ بہکا لے گئے تو بنیامین کے ٹائم پہ بھی بہکا لے جائیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے لڑکوں سے کہا حضرت یوسف نے کہ جو یہ سامان کا قیمت یہ دی ہے وہ قیمت واپس سے ان کے سامان میں ہی چھپا کر کے رکھ دو. یعنی قیمت میں ہو سکتا ہے پیسہ لائے ہوں، درہم و دینار لائے ہوں، یا پہلے زمانے میں بارٹر سسٹم چلتا تھا تو ایسا ہوتا تھا کہ دوسرے شہر کے لوگ اپنے یہاں کی مصنوعات لاتے تھے اور ایک شہر میں بیچ دیتے تھے. تو کچھ لائے ہوں گے، جیسے چرواہے تھے تو ہو سکتا ہے چمڑا لے آئے، پہلے زمانے میں چمڑے کا بڑا کاروبار ہوتا تھا، یا شہد وغیرہ لے آئے ہوں، جو بھی سامان لائے ہوں. تو جو بھی سامان ان کے پاس تھا جو انہوں نے اناج کی قیمت کے بدلے میں دیا تھا، ہاں تو انہوں نے وہ قیمت کیا کیا، چپکے سے انہی کے سامان میں چھپوا دیا. اب یوسف علیہ السلام کی طرف سے کیا یہ خیانت ہے؟ نہیں بھائی. ہو سکتا ہے کہ بادشاہ نے اتنا اختیار دیا ہو کہ تم کو جس کو فری میں دینا ہے فری میں دے دو، جس کو قیمت وصول کرنا ہے قیمت وصول کرو. یا ہو سکتا ہے اپنی طرف سے انہوں نے قیمت ادا کر دی ہو، جو بھی اللہ رب العالمین. تو نبی تو جو ہے وہ خائن نہیں ہو سکتا ہے. تو بہرحال ان کی دی ہوئی قیمت انہی کو واپس چپکے سے لوٹا دی، ان کو پتہ نہیں چلا. بھی یہ اپنے ابا کے پاس گئے اور جاتے ساتھ سامان کھولنے سے پہلے ابا کے پاس پہنچ گئے اور کہا ابا اگلی مرتبہ ہم کو منع کر دیا ہے بادشاہ نے کہ وہ ہم کو اناج نہیں دے گا جب تک ہم بنیامین کو واپس نہیں لے کر کے جائیں، تو آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ضرور بضرور اس کی حفاظت کرنے والے بنیں گے. سیم وہی جملہ جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ٹائم پہ کہا تھا وہی بنیامین کے بارے میں کہا. اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم لازماً اس کی حفاظت کرنے والے بنیں گے. وہی جملہ عین کا. اور وہی بات پھر حضرت یعقوب نے دہرائی، هل آمنکم علیہ کما امنتکم علی اخیہ من قبل، اچھا میں تمہارے اوپر ویسے ہی بھروسہ کر لوں اس کے معاملے میں جیسے اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں تم پر بھروسہ کر لیا تھا؟ نہیں. واللہ خیر حافظہ، اللہ رب العالمین بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہی ارحم الراحمین ہے. مجھے اسی پہ بھروسہ ہے، مجھے تمہاری باتوں پہ بھروسہ نہیں ہے. اب یہ خوب سمجھاتے رہے لیکن یعقوب علیہ السلام نہیں مانے. فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، سامان کھولنے کے بعد دیکھا کہ جو قیمت انہوں نے ادا کی تھی سامان کی شکل میں وہ قیمت تو بادشاہ نے واپس کر دی ہے. اب ان کے پاس ایک ثبوت بھی ہو گیا کہ دیکھو بادشاہ کتنا رحم دل ہے، یہ سامان بھی ہم واپس لے کر کے آ گئے. یعنی جو بات ہم بتا رہے ہیں بادشاہ کی رحم دلی کے بارے میں وہ بات غلط نہیں ہے. اور انہوں نے کہا یا ابانا ما نبغی، اور ہم کو کیا چاہیے. ہاں ماں نبغی ایک دو ماں جو ہے وہ استفہامیہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو اور کیا چاہیے. صرف بھائی کو ساتھ میں بھیجنے کے لیے بول رہے ہیں، کون سا اتنا بڑا آپ سے ڈیمانڈ کر دیا ہے. یا ماں نبغی کا مطلب ہم اس سے کوئی غلط ارادہ نہیں رکھتے بنیامین کو ستانے کا، پریشان کرنے کا. یہ سامان ہم کو واپس مل گیا ہے، ہم جائیں گے نمیر اہلنا، اور اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کا بھی کچھ انتظام ہو جائے گا، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے. ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ پر لادنے بھر کا غلہ ہم کو اور مل جائے گا. یعنی بظاہر ایسا لگتا تھا کہ جتنے لوگ آتے تھے اونٹ لے کر کے آتے تھے اتنا غلہ ان کو دیا جاتا تھا. تو اگر 10 لوگ گئے تو 10 ہی اونٹوں کا غلہ ملے گا، 11 لوگ گئے تو
کیونکہ ظاہر سی بات ہے بادشاہ جو ہے وہ ایسے آزادی تو نہیں دے سکتا تھا نا جتنا اناج چاہیے لے کر کے جاؤ، گرچہ اناج بیچ بھی رہا تھا تو بھی اس کا ایک وہ تھا کہ بھائی جمع خوری نہ کر پائے لوگ، ہاں اتنا ہی دیا جائے جتنا ان کی ضرورت ہے۔ یہ جو پریکاشنز لے رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، تو ایک بات اصولی تھی کہ وہ صرف تجارت نہیں کر رہے تھے بلکہ اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا، قحط سالی کے دور میں لوگوں کی مدد بھی ہو۔ تو اگر صرف مشکل حالات میں کھلے عام جس کو جتنا خریدنا ہے بیچ دیا جائے تب تو کرائسس پیدا ہو جائے گا، پیسے والے اناج لے کر کے جمع خوری کر لیں گے، اس کے بعد بلیک مارکیٹنگ کریں گے، اور بلیک مارکیٹنگ ہمارے دین میں حرام ہے، ہر دین میں حرام ہے، جمع خوری ہر دین کے اندر کیا ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں مستقل اس کے بارے میں آیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا۔ جو ہمارے یہاں جمع خوری ہوتی ہے نا، جو کوئی بھی ضرورت کی چیز کو جمع کر کے رکھ لینا تاکہ شارٹیج میں جو ہے پیدا ہو جائے بازار کے اندر، پھر اس کو اپنی من مرضی کی قیمتوں پہ بیچنا، اس کو بلیک مارکیٹنگ کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کی حرمت کی ہے۔ تو گرچہ یوسف علیہ السلام بیچ رہے تھے لیکن آزاد نہیں تھا کہ جس کے مرضی میں جتنا بیچ دیں، اپنی ضرورت بتاؤ کتنے لوگ تمہارے گھر میں، اچھا اتنے لوگ ہیں تو اتنا لے کر کے جاؤ۔ تو جو آدمی آتا تھا اس کو، جتنے لوگ آتے تھے ان کو اتنے اونٹوں پر سامان لاد کر کے دیتے تھے۔ تو بنیامین جائے گا تو ہم کو ایک اونٹ بھر کا سامان، اور ایک اونٹ بھر کا سامان کافی زیادہ ہو جاتا ہے، ہم کو اور مل جائے گا۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی بات سمجھ میں آئی کہ بیٹے جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں بھیجوں گا نہیں جب تک تم مجھ کو یقینی طور پہ یقین دلا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسم کھا کر کے عہد نہ دے دو کہ تم اس کو واپس لے کر کے آؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین، انہوں نے کہا اللہ علی ما نقول وکیل، کہ ہم اس کو حفاظت کریں گے اور جو بھی ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہباں۔ یہ بہت بڑا جملہ ہوتا ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں آپ یقین کریں یا نہ کریں، اللہ ہمارا نگہباں ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ جب اللہ کا واسطہ دیا جاتا ہے تو اللہ والے اس کو قبول کر لیتے ہیں، ہے نا، یہ ہر دور کے اندر رہا ہے۔ تو انہوں نے یقین دلایا حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ اچھا، یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، پر قحط سالی کے دور میں ایک اونٹ کے برابر، یعنی ایک اونٹ پر لدا ہوا اناج، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ہاں، اور اس کی چاہت حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی تھی۔ تو پتہ چلا مال کی چاہت کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، یعنی اپنے بیٹے کی جان کو رسک پہ ڈال رہے ہیں، کیوں؟ نزداد و کیلا بعیر، کیونکہ ایک اونٹ بھر کا اناج اور مل جائے گا۔ تو مال کی چاہت رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں صوفیوں کا ایک طبقہ گزرا ہے جو مال کی چاہت کو فی نفسہ بہت بری اور عیب والی بات بتاتا ہے، ہاں، اور وہ گویا کہ اس طرح سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بس مال کی کسی بھی طرح کی چاہت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، مال کی تمنا کرنا، مال کی چاہت کرنا، جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنا مال کی چاہت ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، پر جب وہ یہ بچوں سے سن رہے کہ ایک اونٹ بھر کا اناج اور مل جائے گا تو اپنے بیٹے کو جان کو رسک پہ ڈال کر کے بھیج رہے کہ بھائی ٹھیک ہے ایک، اور خاص طور پہ قحط سالی کے زمانے میں تو مال کی چاہت انبیاء کے دل میں بھی رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غنا کے لیے دعا کرتے تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، تقوی مانگتا ہوں، پاک دامنی مانگتا ہوں، اور غنا مانگتا ہوں۔ غنا یعنی مالداری۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ تعالیٰ ہمارے حلال سے ہمارے لیے کافی ہو جا کہ ہم حرام سے بچ جائیں اور مجھے غنی کر دے۔ غنا کی دعا مانگنا یعنی اتنا مال کی تمنا کرنا جو ہماری ضرورت کے لیے کافی ہو جائے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تمنا کر رہے ہیں کہ کم سے کم قحط سالی کے دور میں اناج مل جائے گا، اور ایک اونٹ پر لدا ہوا اناج کافی ذخیرہ ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کی جان رسک پہ ڈال کر کے بیچ دیا بنیامین کو۔ آگے کیا کہا کہ میرے بیٹو جب تم مصر جاؤ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، ایک دروازے سے مت داخل ہونا۔ جیسے پرانے ادوار میں جو شہر ہوتے تھے اس کے الگ الگ دروازے ہوتے تھے نا، آپ کے گولکنڈہ کو اللہ کو سمجھانا آسان ہے اس میں، ہاں، کتنے دروازے ہیں آپ کے شہر میں؟ ہاں، 4 دروازے۔ تو ایسے ہی پرانے شہر میں فصیلیں ہوتی تھیں تاکہ باہر سے کوئی فوج جو ہے وہ حملہ نہ کر سکے، فصیلیں ہوتی تھی، دیواریں ہوتی تھیں، ابھی بھی ہوتی ہیں پرانے شہروں میں، گولکنڈہ میں ہے، احمد آباد میں ہے، آپ راجستھان میں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ ان فصیلوں میں کچھ دروازے ہوتے تھے، تو کہا ایک دروازے سے سب کے سب نہیں جانا۔ کیوں کہا ایسا ایک دروازے سے نہیں جانا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا؟ اس لیے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا خوف ہوگا بھائی 11 نوجوان ہٹے کنٹے تندرست توانا اونٹ پہ سوار ہو کر کے باہری ملک کے داخل ہو رہے ہیں، کوئی سسپیشن ہو سکتا ہے، لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، کسی کو یہ لگ سکتا ہے کہ جاسوس ہیں، یا یہ لگ سکتا ہے کہ رہزن ہیں، ڈاکو ہیں، لوٹنے کے لیے آئے ہیں۔ خاص طور پہ قحط سالی کے دور میں لوٹ مار بہت عام ہوتی ہے، تو کوئی غلط نہ سمجھے،
غلط سمجھیں گے پکڑ لیں گے، تفتیش ہوگی، پریشان ہو جاؤ گے. تو بہتر ہے کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہو تاکہ کوئی تم کو شک کی نظر سے نہ دیکھے. اس سے کیا پتہ چلا کہ پریکاشنز ہماری جو پروٹیکٹیو پریکاشنز جو ہوتے ہیں کسی چیز سے بچنے کے لیے پہلے سے جو حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، ہے نا. توکل کرنا چاہیے، پر توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی مصیبت سے بچنے کے لیے آپ پریکاشنز نہیں لے سکتے. ہمارے یہاں ویکسین پر ایک بڑی لمبی بحث چلی تھی، ہاں، کہ بھائی ویکسین، بہت سارے لوگ توکل کا مطلب سمجھتے ہیں ویکسین ہی نہیں لینا چاہیے. ہاں بھائی پولیو ہے اور دوسری بہت ساری بیماریاں ہیں، چیچک ہے، ایسی بہت ساری بیماریوں کی ویکسینز لگائی جاتی ہے نا. ویکسینز کیوں لگائی جاتی ہے؟ ایک پروٹیکشن کے لیے، ایک پہلے سے پریکاشن ہوتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے ہی باڈی کو پروٹیکٹ کر دیا جائے. تو ایک قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، بہت لوگ مجھ کو ملے، کہا کہ میں اپنے بچوں کو ویکسین نہیں لگواتا. کیوں؟ وہ کہ وہ اللہ پہ توکل ہے. بھائی پریکاشنز لینا توکل کے خلاف نہیں ہے. حفاظتی اقدامات کر لینا، مصیبت کے آنے سے پہلے ایسے اسباب اختیار کر لینا تاکہ ہم مصیبتوں سے بچ سکیں، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. ہاں بائک چلانے کے لیے نکلیں، ہیلمٹ ہی نہیں پہن رہے، اللہ پہ بہت بھروسہ ہے. کار چلا رہے، بیلٹ نہیں لگا رہے، اللہ پہ بہت بھروسہ ہے. یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں، یہ بے وقوفی ہے. ہاں اللہ نے فرمایا خذو حذرکم، اپنی جو بچاؤ ہے اس کو تیار کر کے رکھو. بچاؤ کا مطلب جس مصیبت آنے سے پہلے اس مصیبت کو ٹالنے کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کر لینے چاہیے. پھر توکل اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، ہے نا. توکل کا مطلب یہ بھی نہیں کہ سارا توکل آپ کا اسبابی پر ہو جائے. ہیلمٹ پہنو لیکن یہ سوچو کہ اگر کچھ اللہ نے موت لکھی ہوگی تو ہوگی، ایکسیڈنٹ لکھا ہے تو ہوگا. آپ اپنا سیٹ بیلٹ بنا لو لیکن توکل سیٹ بیلٹ پہ نہیں ہونا چاہیے. سیٹ بیلٹ بھی فائدہ کب پہنچائے گا؟ جب اللہ رب العالمین اس میں فائدہ رکھے گا. تو پریکاشنز لیے لیکن توکل کس پر تھا؟ اللہ رب العالمین کی ذات پر تھا. وَمَا أَغْنَى عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِّن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. آگے بتایا بھی انہوں نے کہ اگر اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہے گا تو میں بے نیاز نہیں کر سکتا. اللہ اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہی کرنا چاہے تو میرے پریکاشنز کام نہیں آئیں گے، لیکن میرا کام کیا ہے؟ میں اپنے طور پہ حفاظتی اقدامات اختیار کر لوں. باقی حکم تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اللہ نے اگر کچھ لکھا ہوگا تو وہ ہو کر کے رہے گا. تو ایک حکمت تو علماء نے یہ بتائی ہے، ایک حکمت علماء نے یہ بتائی ہے کہ بھائی وہ یہ سارے پریکاشنز کیوں لیے گئے تھے؟ تاکہ نظر نہ لگے. نظر لگنا، اللہ میں فرمایا العین حق، نظر لگنا حق ہے. اور یہ اس زمانے میں خاص طور پہ جو ٹرائبل کلچر تھا اس میں 11 نوجوان بچے کسی آدمی کا ہونا، اس زمانے میں بیٹوں کی اہمیت بہت زیادہ تھی نا. جو ٹرائبز ہوتے تھے، قبائل ہوتے تھے، اس میں بیٹے قوت کی علامت تھے. وہ ساتھ میں باپ کے کھڑے ہوتے تھے اور 11 بیٹوں کو جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنین شہودا کی، کس کے بارے میں فرمایا؟ جو عتبہ تھا کہ کون تھا جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بچے ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتے ہیں. تو 11 بچے ہونا جو ہے وہ ایک طرح کی نعمت تھی بہت بڑی. تو کوئی نظر نہ لگا دے. تو نظر سے بچنے کی تدبیر میں سے ایک تدبیر یہ ہے کہ نعمتوں کو ظاہر نہ کیا جائے. اب ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہو گیا ہے، ہمارے یہاں جو نعمت نہیں رہتی اس کو بھی ظاہر کرتے ہیں، ہے نا. شوف کا زمانہ ہو گیا ہے. میں نے اینڈرائڈ کا موبائل لیے رہیں گے اور پیچھے سے وہ لگا دیں گے ایپل کا، دھوکہ دے. ہاں اینڈرائڈ کے فون میں ایپل کا کور لگا دیں گے، سامنے والے کو جو نہیں اس کو بھی دکھانے کی کوشش کریں گے. نعمتوں کو چھپانا چاہیے، خاص طور پہ جب اس سے ایسے لوگوں سے جن سے حسد کا ڈر ہو، کیونکہ نظریں لگتی ہیں، نظر برحق ہے اور حسد ہوتا ہے، حسد برحق ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، کہ اپنی نعمتوں کو چھپا کر کے رکھو، یعنی جو اپنی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے رازداری کا سہارا لو. بہت شو آف کرنے کا ڈر کیا ہوتا ہے کہ نظریں لگ سکتی ہیں، نظر برحق ہے. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نعمتوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. جو ہمارے یہاں خاص طور پہ جو نئی انسٹاگرام جنریشن جو ہے ان کو یعنی ہر چیز فیس بک پہ ڈال رہے ہیں. باہر جا کر کے حلیم بھی کھا رہے تو فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، جلیبی کھا رہے تو فیس بک پہ ڈال رہے ہیں. ہاں وہ کسی نے بتایا نیلوفر پہ جتنے چائے پینے جاتے ہیں وہ 100 روپے کی چائے پیتے اسی لیے تاکہ فوٹو کھینچ کر کے ڈال دیں انسٹاگرام پہ. تو ہر چیز کو دکھانا نہیں چاہیے ورنہ حاسدین پیچھے پڑ جاتے ہیں. نعمتیں چھپانی چاہیے، خاص طور پہ جب آپ کا کوئی کام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے تو اچھا کپڑا لیا ڈال دیا فیس بک پہ، اچھے زیورات لیے ڈال دیے، پھر فتنے کا شکار ہو جاتا ہے انسان. حاسد پیچھے پڑ جاتے ہیں، نظر بد نہ بھی لگے تو بھی کیا ہوتا ہے، حاسدین نعمتوں کو چھیننے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ ایک واقعہ میں نے بتایا تھا نا کہ خاتون کے گھر میں رات میں چوری ہوئی. چوروں نے کہا کہ بھائی تمہارا وہ آئی فون تم نے لیا تھا iPhone 15 کہاں ہے، نکالو. نکال کر کے دیا. اس نے کہا وہ جو تمہاری
ہیرے کی انگوٹھی تمہارے شوہر نے تم کو گفٹ کی تھی اینیورسری میں، کہاں ہے؟ وہ بھی نکال کے دے دیا۔ کہا جو تم نے ایک سونے کا سیٹ بنوایا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ نہیں دکھ رہا ہے، اس نے وہ بھی تجوری سے نکال کر کے دے دیا۔ ہاں تمہاری ٹائٹن کی گھڑی، اچھا یہ لے لو، یہ بھی نکال کے دے دیا۔ سب جب وصول کر کے جانے لگے تو خاتون نے پوچھا لے کے تو سب جا رہے ہو، پر یہ بتاؤ میرے گھر میں یہ سب سامان موجود ہے، تم کو پتہ کیسے چلا؟ تو ڈاکوؤں نے کہا کہ ہم تمہارے فیس بک فرینڈ ہیں۔ ہاں یہ ساری لسٹ جو ہے نا وہ فیس بک سے ہی نکالی ہے، انسٹاگرام پہ سب ڈالتی ہو تو وہیں سے لسٹ بنا کے لائے تھے۔ تو نعمتیں ٹھیک ہے، کبھی کوئی خوشی کا موقع ہے چھوٹا موٹا ظاہر کرنے میں حرج کی بات نہیں، لیکن یہ جو مسلسل ہو گیا ہے نا ہر نعمت کو ظاہر کر دینا، یہ اچھی چیز نہیں۔ تو کہا ایک گھر سے ایک دروازے سے داخل ہو گئے، سارے لوگ دیکھیں گے کتنے جوان ہٹے کٹے تندرست لڑکے کہاں سے آ رہے ہیں، تو کوئی حاسد پیچھے پڑ سکتا ہے، نظر بد لگ سکتی ہے، نظر بد برحق ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نظر بد سے پناہ کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ہاں کیسے حضرت اللہ کے نبی بلکہ غالباً حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی پہ رقیہ کیا تھا نا، بسم اللہ ارقیک من کلی دائن یوزیک و من کل عین حاسدین، کہ ہر حسد کرنے والی آنکھ سے میں اللہ رب العالمین یا عین اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ و من کل عین لامہ، ہر جو ہے وہ ملامت کر ایسے حسد نظر لگانے والی آنکھ سے میں اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو نظر بد برحق ہے، وہ لگتی ہے، بہت زیادہ اس میں شک کا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے مرد خاص طور پہ خواتین ان کو ہر بات پہ لگتا ہے نظر لگ جائے گی، تو اتنا بھی نہیں سوچنا چاہیے ہاں کہ ہر بات پہ ہی نظر لگ جائے گی، پھر تو آدمی کتنی نعمتیں چھپائے گا۔ نعمتیں کبھی کبھی ظاہر کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت بیان کرو۔ ہر کوئی نظر نہیں لگاتا، کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو نظر لگاتے ہیں ہاں، اور ہر نعمت پہ نظر نہیں لگتی ہاں، کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں جس پہ بہت بڑی نعمتوں پہ نظر لگتی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نظر نہیں لگتی ہے۔ تو بہت زیادہ اس میں شک میں بھی نہیں رہنا چاہیے۔ بہرحال علیہ توکل، تو اسی پہ میں نے توکل کیا، وہ کافی۔ تو جب وہ فلما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، تو جب ان کے ابا نے جیسا ان کو حکم دیا تھا ویسے ہی وہ داخل ہو گئے، یعنی اپنے ابا کی اطاعت کی الگ الگ۔ اور یہ حضرت یوسف حضرت یعقوب جو ہونا تھا وہ ہو کر کے رہے گا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک ضرورت تھی، حاجت تھی، ان کی چاہت تھی، تو وہ چاہت ان کی پوری ہو گئی۔ ولما دخلوا علی یوسف آوی الیہ اخاہ، جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے جو بھائی تھے بنیامین ان کو اپنے پاس خاص طور پہ پناہ دی، اپنے پاس ان کو لے کر کے آ گئے اور کہا میں تمہارا بھائی ہوں اور جو کچھ تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کرتے رہیں اس سے تم مایوس مت ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بعد ان کے بھائیوں کا رویہ ان کے ساتھ بھی اچھا نہیں رہ گیا تھا۔ اب آگے اللہ حضرت یوسف نے ایک تدبیر کی تاکہ بنیامین کو اپنے پاس روک سکیں۔ وہ تدبیر کیسے تھی، کیسے بنیامین کو روکا، پھر کیا ساری چیزیں ہوئی، کل انشاءاللہ تعالیٰ بیان ہوگا۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔